حضرت علی نے فرمایا مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہر مومن کی جان اور اس کا سانس اور اس کا نفس ہے، آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وعدہ دیا اور بطور عہد اعلان کیا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ گویا مومن فقط وہ ہوگا جس کے دل میں حب علی ہوگی اور وہ شخص منافق ہوگا جس کے دل میں بغض علی ہوگا۔ بہت سے لوگ جو حب علی کی بات جرأت کے ساتھ کرتے ہوئے کسی وجہ سے گھبراتے ہیں، محبت اہل بیت کی بات جرأت کے ساتھ ببانگ دہل کرتے ہوئے کسی وجہ سے شرماتے ہیں، خدا جانے کیا وجہ انہیں دامنگیر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کی فیور کر رہا ہوں اور میں اہل تشیع کی حمایت کر رہا ہوں۔ سن لو، کسی کی حمایت نہیں، میں سنی العقیدہ ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں قادری ہوں، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں۔ میری سنیت میں دنیا کے کسی شخص کو کوئی شک نہ ہو، میری حنفیت میں کوئی شک نہ ہو، میں صحابہ اہل بیت سب کا غلام ہوں اور ائمہ سب کا غلام ہوں، مگر یہ بات جرأت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدیوں کے گرد و غبار نے آج خارجیت کے اثر کے پیش نظر اہل سنت کے عقائد کے اوپر گرد و غبار ڈال دیا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں نے اس طرح کا واویلا مچایا، شور و غوغا کیا، ہنگامہ کیا کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، جھجک گئے کہ شاید حب علی اور حب اہل بیت کا نام لیں گے تو کوئی شیعہ نہ بنا دے۔ ارے یہ جرأت امام شافعی سے سیکھو، یہ جرأت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھو، ان سے سیکھو۔ امام شافعی نے حب اہل بیت کا درس دیا، کسی نے کہا یہ رافضی ہو گئے، شیعہ رافضی ہو گئے۔ امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت نبی کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو سنو کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ اس محبت کا درس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہماری رگ و ریشے میں پلایا ہے ہمیں۔ تو میں پردے اٹھا رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا۔ نئی حدیث پیدا کرنا کفر ہے، دوزخ میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ وہ باتیں جو بتائی نہیں جا رہی تھی، مدت سے چھپائی جا رہی تھی، جھجک سے، خوف سے، مصلحت سے، جن پہ پردہ ڈالا جا رہا تھا، میں نے مصلحت کا وہ جھوٹا پردہ چاک کیا ہے اور تاجدار کائنات کا پیغام اور صحابہ کرام کا پیغام اور ازواج مطہرات کا اور ائمہ کا پیغام امت تک پہنچایا ہے۔ میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ تو ہماری کتب ہیں سیاہ ستہ، اور یہ صحیحین ہے بخاری اور مسلم، جس پر کل مدار ہے ہمارے عقائد کا اور ہمارے مراجع کا۔ جب شیعہ کتب کا حوالہ دوں گا تو وہاں سے پھر حب ابو بکر، حب عمر، حب عثمان پڑھاؤں گا آپ کو، حب صحابہ سکھاؤں گا۔ یہ تو ہماری کتابیں ہیں، ہمارے ائمہ حدیث ہیں، ہماری اسانید ہیں جو حب علی اور حب اہل بیت کو ایمان قرار دے رہے ہیں، عنوان بنا رہے ہیں اپنے باب کا۔ اب آگے آئیے، اس کے بعد امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں باب و فضائل صحابہ قائم کیا ہے۔ یہ تو تذکرہ تھا کتاب الایمان کا، اب وہ فضائل پر کتاب قائم کرتے ہیں امام مسلم صحیح مسلم کے اندر۔ اس باب میں کتاب و فضائل صحابہ میں اب امام مسلم باب لاتے ہیں، باب نمبر 4، اور باب ہے باب من فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام۔ میں سب چیزیں جمع کرتا ہوں، جس کا سینہ جس سے ٹھنڈا ہو جائے میں سب کو ٹھنڈک دیتا ہوں، میرا سینہ ان سب چیزوں سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔
یہ سب شریعت اسلامیہ کے عطا کردہ ٹائٹل ہیں۔ تو امام مسلم نے باب قائم کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل پر، مناقب پر۔ اس میں پہلی حدیث یحییٰ بن یحییٰ التمیمی اور ابو جعفر اور محمد بن الصباح اور عبید اللہ القواریری اور سریج بن یونس، ان تمام روات سے الگ الگ طرق سے یہ حدیث آئی، سب الگ الگ راوی۔ فرماتے ہیں میں نے اتنے ائمہ اور شیوخ سے یہ حدیث سنی۔ آگے یہ روایت حضرت محمد بن المنقدر تک جاتی ہے، جلیل القدر تابعی، انہوں نے سعید بن المسیب سے یہ حدیث سنی، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص ان سے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک اور تیرا درجہ وہی ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، فرق یہ ہے کہ وہ حضرت ہارون بھی نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت بند ہو گئی۔ دوسری حدیث یہی ایک اور طریق کے ساتھ امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے طریق سے اور غندر اور شعبہ کے طریق سے لائے۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے بچوں اور خواتین کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ فقال اما ترضا، حدیث وہی ہے مگر اب اس کے الفاظ یوں ہیں، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تو اس کرم پہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے کہ تیرا درجہ میرے نزدیک وہی ہو جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے لیے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، نبوت نہیں ہوگی، تیری نبوت بند ہو گئی۔ پھر امام مسلم ایک اور روایت سے قتیبہ بن سعید اور محمد بن عباد کے طریق سے ایک اور تیسری سند کے ساتھ یہ حدیث پھر لائے ہیں، اور وہاں مضمون بڑا عجیب ایمان افروز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور تھا، اور بنو امیہ کے دور میں کچھ لوگ منبر پر برسر عام سیدنا علی شیر خدا کو برا بھلا کہنے لگ گئے، سب و شتم کیا جاتا، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کی جاتی، برا بھلا کہا جاتا۔ تو کسی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ امام مسلم حدیث لائے ہیں، پوچھا فقال ما منعک ان تصب ابا التراب، اے سعد بن ابی وقاص تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ ابو تراب یعنی علی کو تم گالی کیوں نہیں دیتے، تم علی یعنی ابو تراب حضرت علی کو تم برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اور تو کئی لوگ منبر پہ کئی اموی مولوی، کیا اس دور کے اموی مولوی جو درباری مولوی تھے، دربار کی تنخواہیں حلال کرتے تھے، تو کئی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تم کیوں نہیں ان کو برا بھلا کہتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا فلن اسبہ، خدا کی قسم یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے آقا علیہ السلام کی اپنے کانوں سے سنی ہوئی 3 باتیں یاد آتی ہیں، میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت علی کے بارے میں، ابو تراب کے بارے میں 3 باتیں سنی تھیں، خدا کی قسم ان میں سے ایک بات بھی اگر میرے لیے کہہ دیتے تو کائنات کی ساری دولت سے عزیز تر ہوتی، ایک بھی میں محبوب رکھتا، مگر وہ 3 باتیں میں نے سنی علی کے لیے کہیں، مجھے وہ یاد آتی ہیں، تو ان کو سن کر آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور یاد رکھ کر میری زبان سے کیسے سب و شتم صادر ہو سکتا ہے؟ یہ واقعہ بتا کر انہوں نے کہا پہلی بات میں نے حضور کی زبان مبارک سے تبوک کے غزوہ پر جاتے ہوئے
جب حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں چھوڑا تو آقا نے فرمایا تھا جو میں نے کانوں سے سنا، فرمایا تھا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، علی کیا تو اس کرم پر اور عنایت پر خوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ تیرا وہ تعلق ہو جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ دوسری بات کہتے ہیں سمعتہ یقول یوم خیبر، کہتے ہیں دوسری بات جو مجھے یاد ہے وہ خیبر کے دن میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آقا نے فرمایا تھا لوگو تم صحابہ میں سے کل صبح چڑھ لینے دو، میں جھنڈا فتح خیبر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، لفظ سنیے، پہلے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، مگر صرف یہ نہیں کہ یہ محب ہے، یحبہ اللہ ورسولہ، خدا کا محب بھی ہے، خدا کا محبوب بھی ہے، میرا محب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے، وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس محب و محبوب خدا کو اور اس محب و محبوب مصطفیٰ کو جھنڈا تھماؤں گا۔ اور پھر حضور کے علوم غیب کا عالم بھی دیکھیے، چشم نبوت کے کشف کا عالم بھی دیکھیے۔ خیبر فتح نہیں ہوا، جنگ لڑی جا رہی ہے، فرما رہے ہیں کل ایسے شخص کو دوں گا کہ قلعہ خیبر کا فتح ہو جائے گا۔ اس شخص کو بھی چن لیا اور فتح خیبر کا مجدہ بھی سنا دیا۔ تو صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ پھر دعو لی علیًا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس علی کو بلا کے لے آؤ۔ جب صبح ہوئی ہر شخص منتظر تھا کہ وہ خوش نصیب کون ہے آقا جس کو جھنڈا تھمائیں گے، مگر اچانک حضور کے دہن مبارک سے آواز بلند ہوئی دعو لی علیًا، ادعو لی علیًا، علی کو بلا کے میرے پاس لے آؤ، ادعو لی علیًا، علی کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ فأُتِیَ بِهِ أَرْمَدَ، ان کو لایا گیا مگر ان کی آنکھیں خراب تھیں۔ فَبَاسَكَ فِي عَيْنِهِ وَدَافَرَ، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دی، لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں وہیں شفا یاب ہو گئیں۔ آقا نے جھنڈا تھمایا، علی یہ جھنڈا ہے فتح خیبر کا، حملہ کرو۔ ففتح اللہ علیہ، پہلے حملے نے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جواب دیتے ہیں دوسری یہ بات میں نے کانوں سے سنی، کبھی نہیں بھولتا، اور تیسری بات کہنے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہی بیان کر رہے ہیں اور مضمون امام مسلم اپنی الجامع الصحیح میں روایت کر رہے ہیں، کئی اسانید متصلہ کے ساتھ، کئی طرق کے ساتھ۔ فرماتے ہیں تیسری بات یہ، جب یہ آیت کریمہ اتری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، آؤ اے نصارہ کے قائدوں، اے نصارہ کے لیڈروں، علماء جو آئے تھے اس وفد کے نجران سے، فرمایا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ۔ جب یہ تین باتیں کہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں، اپنی نساء کے ساتھ آتا ہوں اور اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں، جانوں کے ساتھ، جب تین باتیں کہیں تو سوال تھا کہ اب حضور تو حضور ہوئے، اب بیٹوں کے نام پر کون لایا جاتا ہے، اپنی بیویوں کے نام پر کون لایا جاتا ہے، اور انفسنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اب مصطفیٰ کی جان کون بنتا ہے، آج جانوں کے نام پر کون لایا جاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمۃ و حسنا و حسینا
جب یہ آیت اتری تو آواز دی علی ادھر آؤ، فاطمہ آؤ، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حسن حسین کو آگے کر لیا، علی اور فاطمہ کو ساتھ کر لیا اور لے کے چلے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو جب فرمایا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو بیٹے کہہ کر حسن اور حسین کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ لوگوں یہ میرے بیٹے ہیں، ان کا نسب میری طرف ہے۔ اس لیے آج بھی سادات کا جب نسب چلتا ہے تو حسن اور حسین تک جاتا ہے، حسن اور حسین کے بعد پھر بذریعہ فاطمۃ الزہرا بارگاہ مصطفیٰ سے متصل ہو جاتا ہے۔ تو بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کے ہاتھ تھام لیے، اور جب کہا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو نفس فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب کہا انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، ارے ایک جان تو حضور کی اپنی تھی، اٹھائیں ان کو ہلائیں، فرمایا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تو ایک جان تو حضور کی اپنی تھی، جان اقدس، جان جہاں، جان جہاں، جان سب جانا حضور کی جان اقدس تھی، نفس محمدی تھا۔ فرمایا انفسنا، اپنی جانوں کو لاتے، دوسری جان کس کی بنائی اور اس کے اپنی جان کا ٹائٹل دیا، حضرت علی کو تھاما، اور اس قرآن کی آیت کے ذریعے علی کو حضور نے اپنی جان کہا، نفس علی کو نفس محمد کہا، ذات علی کو ذات مصطفیٰ کہا۔ یہ شرح ہو گئی حضور کے فرمان کی، یا علی انا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔